إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، اس وقت ہم لوگ شدید گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں. ہر طرف انسان پریشان ہے. انسان ہی نہیں پریشان ہے بلکہ دوسرے حیوانات، چرند پرند بھی پریشان ہیں. موسموں کی یہ تبدیلی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ موسموں کو بدلتا رہتا ہے. کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی برسات. اس وقت جو صورتحال ہے، گرمی کی جو شدت ہے، اس شدت کو کم کرنے کے لیے اور گرمی کی تپش کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو پانی کی ہے. قدم قدم پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے بھی پانی زندگی کا لازمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر کہہ دیا تھا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. آج ایک نعرہ چلتا ہے جل ہی جیون ہے. یہ قرآن میں ہمارے یہاں 1400 سال پہلے سے پانی سے ہر چیز کی زندگی، ہر چیز کہا. صرف انسان کی زندگی نہیں پانی سے، انسان کی زندگی کا دار و مدار بھی ہے اس پر، حیوانوں کے، چرند پرند کی زندگی کا دار و مدار ہے اس پر. بلکہ آپ غور کریں تو نباتات کا، پیڑ پودوں کا بھی، ان کی زندگی بھی اسی پانی سے ہے.
ایک دن 2 دن وہ پانی نہیں پاتے تو مرجھانے لگتے ہیں۔ تو زندگی کا لازمہ ہے پانی۔ آدمی کھانے پینے کے بغیر تو کئی دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر اتنا زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے کہ اتنی ضروری چیز جو زندگی کے لیے تھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی سے یہ چیز ہم کو دی بھی ہے۔ زندگی کے لیے نمبر 1 پر ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا کے بغیر آپ چند منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو ہوا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ارزاں اور فراواں رکھا ہے۔ کبھی ہم کو ہوا کی کمی کی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ہوا کو بھی ہم نے خراب کر دیا۔ ایسی ہوا ہو گئی ہے، کہیں کہیں ایسی آلودگی اس ہوا کے اندر ہے کہ وہ زندگی کے لیے مفید ہونے کے بجائے مضر ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر یہی پانی ہے۔ پانی بھی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی ایسے ہی مفت فراہم کیا اور کثیر مقدار میں پانی رکھا۔ آپ غور کریں گے اس پوری دنیا کے نقشے پر تو آپ کو ملے گا کہ اس دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 حصے میں سے 2 حصہ پانی رکھا اور 1 حصہ خشکی۔ 2 حصہ پانی کا، اس میں سمندر اور دریا سب آتے ہیں، اور 1 حصہ خشکی کا ہے۔ گویا کہ پانی کا حصہ خشکی کے حصے کے ٹھیک ڈبل ہے، تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے، ڈبل ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بھی ایک بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے، اور یہی حصہ پانی کا جب کم ہوتا ہے تو انسان مختلف بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی مریض کو آپ جیسے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو پانی کی ڈرپ لگائی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم کے اندر پانی کی کیا اہمیت ہے۔ تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی رکھی ہے پانی کی، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ چونکہ پانی مفت ہے تو اس کو جتنا چاہو خرچ کرو، جتنا چاہو برباد کرو، جتنا چاہو بہاؤ، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پانی کے لیے انسان تڑپ رہا ہے، جانور تڑپ رہے ہیں، قطرے قطرے پانی کے لیے پریشان ہیں۔ یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے پانی بے دریغ استعمال کیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں آج جس فراوانی کے ساتھ، یہ ہم اپنی اگلی نسلوں کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے حصے کا جتنا پانی تھا ہم نے کب کا اس کو استعمال کر لیا، بلکہ برباد کر دیا۔ اب ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں، چاہے پی رہے ہیں، چاہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دھو رہے ہیں، یہ پانی ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے۔ ہم ان کا حصہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ان کا بھی حصہ ہم استعمال کر کے اس لائق ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ اب وہ آئیں تو ان کے لیے پانی رہے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، جگہ جگہ فرمایا، پانی کا تذکرہ بہت ساری جگہوں، جگہ جگہ کہ انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلكه ينابيع في الارض، اور پانی آسمان سے نازل کرنے کے بعد ویسے ہی اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ ادھر ادھر بہہ کر کے ختم ہو جائے۔ فسلكه ينابيع في الارض، زمین کے چشموں میں اس کو ٹھہرا دیا پانی کو۔ آپ جانتے ہیں کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو تالابوں میں، دریاؤں میں، نہروں میں اور کنوؤں میں وہ پانی محفوظ ہو جاتا ہے، زمین کے اندر جا کر کے پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔
انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس پانی کو اتنا اسٹاک کرے کہ وہ سال بھر تک اس کو استعمال کر سکے۔ ہمارے پاس چاہے جتنے بڑے ٹینک ہوں، جتنی بڑی ٹنکیاں ہوں، ہم کتنے دن کا پانی اسٹاک کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو اس کو زمین کے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کے خزانے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ لیکن اس خزانے سے ہم تھوڑا تھوڑا ہی نازل کرتے ہیں، ہم اس خزانے میں سے ضرورت کے مطابق ہی انسان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کو کتنی ضرورت ہے، اسی ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ پھر آگے فرمائے کہ وہ ارسل، یہ تو عام بات ہوئی ہر چیز کے بارے میں، اب پانی کے بارے میں سنیے اسی کے آگے کیا کر رہا ہے کہ وہ ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين۔ ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، ایسی ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھائے ہوتی ہیں۔ پانی برسنے سے پہلے آسمان پر بادل چھاتا ہے تو یہ ہوائیں چلاتا اللہ تعالیٰ، وہ ہوائیں ان بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، پھر ہم پانی برساتے ہیں اور تمہارے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ فاسقیناکم، آگے جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غور کیجئے کہ وما انتم لہو بخازنین، اس پانی کو تم نہیں اسٹور کرتے، اس پانی کو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اس پانی کو تم اسٹور کر سکو۔ کتنا اسٹور کرو گے تم؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وما انتم لہو بخازنین، تم نہیں اس کو محفوظ رکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ ایک جگہ فرمائے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک مقدار کے اندر، ایک محدود مقدار کے اندر، جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسان اسراف کرے، فضول خرچی کرے، پانی برباد کرے تو اس کا نتیجہ وہ خود بھوگتے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق ہم کو دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آج آپ پورے اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر پانی کی قلت ہے اور پانی کی کمی سے مخلوق کس طرح سے دوچار ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بٹن ہم دبا دیتے ہیں تو پانی فراوانی کے ساتھ ہماری ٹنکیوں میں بھرنے لگتا ہے، تو چلو اس کو جیسے چاہو استعمال کرو، اور کتنا برباد کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بھائی آبادی تو ہمیشہ سے بڑھ رہی ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ دنیا کروڑوں سال پرانی ہے۔ اس دنیا کی آبادی اول یون سے برابر اضافے ہی میں، سب سے پہلے ایک فرد تھا، یہ آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد بڑھتی آبادی آج 7 خرب 8 خرب تک پہنچ گئی ہے، 7 ارب 8 ارب تک پہنچ گئی۔ تو صرف آبادی کے بڑھنے سے پانی میں کمی نہیں آئی، بلکہ یہ 40-50 سال کے اندر خاص طور سے جب سے یہ نئی مشینوں کے ذریعے پانی نکالا جانے لگا ہے تو پانی کی اہمیت انسان کے دل سے نکل گئی اور وہ بے حساب پانی بہانے لگا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جگہ جگہ دیکھیں گے آپ کہ پانی کی ٹنکی بھر چکی ہوتی ہے اور مسلسل پانی بھر کر کے گرتا رہتا ہے، کبھی کبھی گھنٹوں گرتا رہتا ہے، کئی لاکھ لیٹر پانی جو ہے ایک آدمی کے ہاں سے برباد ہوتا ہے۔ ذرا بھی کان پر جوں نہیں رینگتی انسان کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
وضو کرنے میں بربادی کرتا ہے، غسل کرنے میں برباد کرتا ہے پانی، کپڑا دھلنے میں برباد کرتا ہے، برتن دھلنے میں برباد کرتا ہے، گاڑی دھلنے میں برباد کرتا ہے، کتنے طریقے سے آدمی پانی برباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، اس پانی کو آسمان سے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اس پانی کو آسمان سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو بھی کھارا بنا دیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو زمین کے اوپر پانی پایا جاتا ہے، اس پانی کا اکثر حصہ کھارا ہوتا ہے، خاص طور سے سمندر کا پانی اتنا کھارا، اتنا تلخ ہوتا ہے کہ اس کو پینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس سے کپڑا نہیں دھل سکتے، آپ اس سے نہا نہیں سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو بھی ہم کھارا بنائیں، جو آسمان سے پانی برساتے ہیں، جس پانی کو تم پیتے ہو، اگر ہم اس کو بھی کھارا بنا دیں تو کیا کرو گے؟ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے؟ اور شکر ادا کرو، زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے شکر ادا کرو، پانی کی حفاظت کر کے اس کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ایک جگہ فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ بتلاؤ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر بہت اندر تک چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں جاری پانی لے آ کر کے دے گا؟ تمہیں آج بڑا فخر ہے اپنی مشینوں پر، اپنی موٹروں پر، لیکن اگر یہ پانی اللہ تعالیٰ زمین کے اتنی نیچے کر دے کہ تمہاری مشینوں، تمہاری موٹروں کے پہنچ سے بھی باہر ہو جائے تو بتاؤ تمہیں کہاں سے پانی ملے گا؟ فمن یاتیکم بماء معین۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو پھر میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان عذابی لشدید، میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ دوسروں کو پانی پلانا، حتیٰ کہ انسان کے علاوہ جانوروں کو بھی پانی پلانا، یہ بڑی ثواب کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر فرمایا بندے کو مخاطب کر کے کہ بندے میں نے تم سے، یعنی قیامت کے دن کہے گا کہ بندے میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے اس کو پانی پلایا نہیں، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو مجھ کو وہیں پر پا لیتے تھے۔ تو پیاسے کو پانی پلانا، حتیٰ کہ وہ پیاسا جانور ہی کیوں نہ ہو، بلکہ کتا جیسا جانور کیوں نہ ہو، وہ مشہور حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا ایک عورت نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بدکار عورت، پیشہ ور عورت، فاحشہ عورت، لیکن اس کے سارے گناہ معاف، جنت میں داخل ہو گئی۔ اس کے برعکس ایک دوسری عورت کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ اس کو پانی دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ کہیں جا کر کے خود سے کھائے پیے، وہ بلی مر گئی۔ فدخلت فی النار، وہ عورت جہنم میں گئی۔
کیوں؟ اس کا کھانا روکا، اس کا پانی روکا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ تو مخلوق کی ضرورت پوری کرنا، خاص طور سے کھانے پینے کے تعلق سے، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ وہ مخلوق چاہے انسان کی شکل میں ہو، چاہے حیوان کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں بھی ہو، یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہمیں پانی کے تعلق سے اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور ذمہ داری جو اہم ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں دوسرے خطبے میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تو پانی کے تعلق سے جو دوسری ذمہ داری ہے اور جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں، پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ پانی ہمیں عام طور سے مفت میں میسر ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کی قیمت نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں نا کہ مال مفت دلے بے رحم، مفت میں ملا ہے جتنا چاہو بہاؤ۔ یہ تصور ختم ہونا چاہیے، اور یہ تصور کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہم سفر وغیرہ میں ہوتے ہیں اور 1 لیٹر پانی کے لیے 20 روپیہ دیتے ہیں، تو وہ پانی ہم کتنے احتیاط سے خرچ کرتے ہیں اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک قطرہ اس کا ہم نہیں چاہتے کہ کہیں گر جائے، کیوں؟ اس پر ہم نے پیسہ لگایا۔ اور جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اور پانی ہم کو مفت میں ملتا ہے تو اس پانی کو کیسے بہاتے ہیں اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تصور ختم ہونا چاہیے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ نے مفت اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کو فراموش کر دیں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ ہم کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کو بچائیں اور اس دن سے ڈریں جس دن اللہ کا عذاب پانی کے ختم ہونے کی شکل میں نازل ہو، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ عذاب آ چکا ہے۔ ایک بہت ہی خراب عادت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ پائپ لگا لیتے ہیں پانی کا اور بس مت پوچھئے، پوری ٹنکی خالی ہو جائے، گاڑی دھل رہا ہے، کوئی جو ہے فرش دھل رہا ہے، کوئی کچھ دھل رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے 100 لیٹر پانی، کتنے 1000 لیٹر پانی وہ گرا دیتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر وہی پانی اس کو کہو کہ بالٹی میں بھر بھر کر کے لے کر کے دھلے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا وہ پانی گراتا ہے۔ کل کو جب لوگ ہینڈ پائپ سے پانی نکالتے تھے، کنویں سے پانی بھرتے تھے، تو ان کے یہاں اس پانی کی اہمیت تھی، اس لیے کہ محنت کر کے وہ پانی ان کو ملتا تھا۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب آسانیاں دی ہیں، تو بجائے اس کا کہ اس کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ اس پانی کی اہمیت کو زیادہ سمجھیں، ہم نے ناشکری کرنا شروع کر دی۔ یہ گھروں کے اندر جو فلٹر کی مشین لگی ہوتی ہے، اس میں 50% 60% پانی برباد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ پانی برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو بھی محفوظ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف پینے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، باقی اس کو کپڑا دھلنے کے لیے اور برتن دھلنے کے لیے، فرش دھلنے کے لیے اور ہر کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر گھروں میں وہ پانی پورا کا پورا، یعنی روزانہ سینکڑوں لیٹر پانی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سب ساری شکلیں ہیں میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر بھی، گھروں کے باہر بھی، کہ کہاں کہاں پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اولاً تو یہ کہ ہم خود پانی کو ضائع کرنے سے بچیں، اور دوسری یہ کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر اور اپنے گھر سے باہر دوسروں کے لیے ہر جگہ نظر رکھیں۔ اگر کہیں بھی پانی کوئی شخص زائد استعمال کرتا ہے، کوئی برباد کرتا ہے،
تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو روکیں، اس کو بتائیں کہ پانی اس طرح نہیں استعمال کیا جاتا۔ پانی کی ٹوٹی لوگ اتنی تیز کھول دیتے ہیں کہ جتنے میں غسل نہیں کیا جاتا اس سے کہیں زیادہ پانی سے بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں۔ پانی کی ٹوٹی دھیمی کھولیے، ایک ایک قطرے کی حفاظت کیجیے۔ اگر کہیں پانی رس رہا ہے، قطرہ قطرہ گر رہا ہے تو اس کو معمولی مت سمجھیے، اس کے نیچے بالٹی رکھ دیجیے، اس کے نیچے لوٹا رکھ دیجیے، دیکھیے کتنی دیر میں وہ بھر جاتا ہے۔ اور اس طرح سے 24 گھنٹے میں 50 لیٹر پانی صرف ایک ایک قطرہ اگر گر رہا ہے تو 24 گھنٹے میں 50 لیٹر سے زیادہ پانی گر جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر میرے بھائیوں ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگا قبل اس کے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانی جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔